نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون ولوطا إذ قال لقومه اور لوط علیہ السلام جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے اتأتون الفاحشہ کیا تم آتے ہو بے حیائی کو وانتم تبصرون اور تم دیکھتے ہو أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء کیا بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت کی غرض سے عورتوں کے علاوہ بل انتم قوم تجہلون بلکہ تم قوم ہو جاہل فما کان جواب قومی پس نہ تھا جواب ان کی قوم کا الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا نکالو آل لوط کو اپنی بستی سے انہم اناس یتطہرون بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو بہت پاکیزہ ہیں فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ پس نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے اہل کو سوائے اس کی بیوی کے قدرناہا من الغابرین ہم نے مقدر کیا اس کا پیچھے رہنے والوں میں سے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا اور برسایا ہم نے ان پر می فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ پس بہت برا تھا بارش ڈرائے ہوں کی قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ آپ کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چنا اللہ خیر اما یشرکون کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو وہ شریک بناتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ النمل آیت نمبر 54 سے لے کر 59 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سے قبل قوم سمود کی ہلاکت کا مختصر واقعہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا، اور آج قوم لوط کی ہلاکت
اور تباہی کا تذکرہ مختصر طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ لوط علیہ السلام بھی اپنی قوم کو شرک سے اور بدکاری سے منع کرنے کے لیے تشریف لائے۔ قوم لوط شرک کے ساتھ ساتھ ان کا انتہائی گندہ اور قبیح عمل لواطت، جس کو اقلام بازی کہنا چاہیے، یہ برا عمل تھا کہ اپنی جنسی خواہش وہ ناحق اور ناجائز پوری کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے منع فرمایا لیکن وہ باز نہ آئے، بلکہ الٹا لوط علیہ السلام کہنے لگے تم بڑے پاکیزہ ہو تو نکل جاؤ ہماری بستی سے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد فرمایا۔ فرمایا وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور تذکرہ کیجئے لوط علیہ السلام کا جن کو ہم نے بھیجا اپنی قوم کی جانب۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، پھر انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم بے حیائی کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور تم دیکھتے ہو، بصیرت اور بصارت، ظاہری نگاہوں سے بھی دیکھتے ہو اور دل کی نگاہوں سے تم سمجھدار ہو، کوئی بچے نہیں ہو کہ تمہیں پتہ نہ ہو کہ یہ کام غلط ہے، دیکھتے ہو، تمہیں پتہ ہے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا بے شک تم مردوں کے پاس اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے جاتے ہو عورتوں کے علاوہ، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے اس کو چھوڑ کر ناجائز راستے کی طرف تم جاتے ہو۔ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم تو بڑی جاہل قوم ہو، بہت جہالت میں اور بہت نادانی میں ڈوبی ہوئی قوم ہو۔ فما کان جواب قومی، پس ان کی قوم کے پاس اور تو کوئی جواب نہ تھا، الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، مگر انہوں نے یہ کہا نکال دو آل لوط کو اپنی بستی سے، یہ لوط اور لوط کے ماننے والوں ان کو اپنی شہر سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ بہت پاکیزہ لوگ ہیں، یہ بڑے پاک بنتے ہیں، یہ ہمارے پاس کیوں رہتے ہیں، نکل جائیں ہماری بستی سے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، پھر ہم نے لوط اور لوط کے اہل کو نجات دی۔ وہ وقت بھی آیا جب لوط علیہ السلام کے پاس مہمان گئے، اللہ سورہ ہود میں فرماتے ہیں وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، لوط علیہ السلام گھر میں ہیں کہ نوجوان خوبصورت لڑکے وہ ان کے پاس مہمان آ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا یہ مہمان آ گئے ہیں اور یہ قوم والے درندے، یہ تو برائی اور بدکاری کرنے کے عادی ہیں، اب ان مہمانوں کو ان درندوں سے میں کیسے بچاؤں گا۔ ابھی اسی پریشانی میں تھے کہ قوم والے ان کو اطلاع ملی کہ لوط کے گھر میں کوئی لڑکے مہمان آئے ہیں، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، وہ آ گئے درندگی کرنے کے لیے، بھاگتے ہوئے آ گئے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں، جو کہ نبی قوم کا باپ ہوتا ہے، یہ میری قوم کی بیٹیاں، ہن اطہر لکم، یہ بہت پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، جن کو اللہ نے جائز کیا ان سے نکاح کرو۔ اور فلا تخزون فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو، کیوں مجھے پریشان کرنے لگے ہو، یہ میرے مہمان ہیں۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار بندہ نہیں، کیا تم میں کوئی بھی شریف آدمی کوئی نہیں۔ قالوا، جواب میں انہوں نے کہا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق،
لوط تیری بیٹیوں میں ہمیں کوئی چاہت نہیں، کوئی ہمارا حق نہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، تو جانتا ہے جو ہم ارادہ رکھتے ہیں، ہم تو وہی کام کریں گے جس کو ہم پسند کرتے ہیں۔ پھر لوط علیہ السلام پریشان ہوئی اور کہنے لگے لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش آج میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میں کہیں پناہ لے لیتا، کوئی مضبوط قلعہ ہوتا، اپنے مہمانوں کو وہاں لے جاتا۔ جب لوط علیہ السلام پریشان ہوئے تب وہ لڑکے بولے اور کہنے لگے یا لوط انا رسول ربک، اے لوط کیوں پریشان ہو رہے ہو، ہم انسان نہیں، ہم تو فرشتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لن یصلوا الیک، ہرگز وہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ آپ ایسے کریں اپنے گھر والوں کو لے کر راتوں رات نکل جائیں۔ فاسر باہلک بقطع من اللیل، رات کے حصے میں آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھنا، ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اللہ فرماتے فانجیناہ، پس ہم نے لوط کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور لوط کے اہل کو نجات دی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے لوط کی بیوی کے، قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، اس کے مقدر میں بھی ہم نے پیچھے رہنے والوں میں سے لکھ دیا تھا۔ وہ بد نصیب لوط علیہ السلام کی بیوی تو تھی لیکن ایمان، اللہ فرماتے ہیں سورۃ التحریم میں، فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، فرمایا کافروں کے لیے مثال ہے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، کانتا تحت عبدین من عبادنا، یہ دونوں میرے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام دونوں اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، ان کے نکاح میں تھیں، لیکن فخانتاہما، انہوں نے ایمان نہ لایا، تو فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو نبی کی بیوی ہونا ان کو کام نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا قدرناہا من الغابرین، لوط علیہ السلام کی بیوی اس کے مقدر اور قسمت میں بھی کیا تھا، پیچھے رہنے والوں میں سے تھا۔ پھر کیا ہوا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر می برسایا، یعنی پتھروں کا می، پتھروں کی بارش برسائی، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، بس بہت برا می تھا جو ان لوگوں پر برسایا گیا جو ڈرائے گئے تھے، جن کو لوط علیہ السلام نے ڈرایا اور انہوں نے بات کو نہ مانا، پھر ان پر جو می برسایا گیا وہ بہت برا تھا۔ اللہ اپنی پکڑ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، سبحان اللہ۔ کہہ دیجئے سب تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ۔ سورہ انعام میں فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، کافروں کی جڑ کاٹ دی گئی اور کہو سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الحمدللہ، وہ صفات جو ایک الہ میں ہونی چاہیے وہ اللہ کی ہیں۔ کافروں کو ہلاک کرنا یہ بھی ایک صفت ہے، ظالموں سے جان چھڑانا یہ بھی ایک صفت ہے، تو کہو الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کی لیے، اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، اور فلسطین کے مسلمانوں کو اسرائیلی ظالموں سے نجات نصیب فرما۔ آمین۔ فرمایا قُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ، کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جس کو اللہ نے چن لیا ہے۔ یہ جو الحمدللہ ہے نا جی، اس پہ اگر آپ غور فرمائیں تو قرآن مجید میں الحمدللہ وہاں پر استعمال ہوا، اس کے ساتھ ان صفات کا ذکر ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے لیے سب تعریفیں ہیں
کیونکہ پالنے والا کون ہے؟ اللہ اللہ کے علاوہ رب العالمین تو کوئی نہیں، اس لیے کہا الحمدللہ۔ ایک اور مثال، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ کے لیے سب تعریفیں کیوں؟ خلق السماوات والارض، آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں، تو کہو الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو دیے، تو کہو الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا، فرشتوں کو پر دیے، کسی کو 2، کسی کو 4، کسی کو زیادہ، کسی کو کم۔ الحمدللہ، سب تعریفوں کے لائق کون ہے جی؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہوں پہ، تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، اس کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ تو اسی طرح ہم سو کر اٹھتے ہیں تو حدیث میں آیا دعا پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، سلانے والا اور اٹھانے والا کون ہے جی؟ اللہ پانی پیو تو کہو الحمدللہ، کھانا کھاؤ تو کہو الحمدللہ۔ تو غرضے کے وہ سارے کام جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، جب ایسا کوئی کام سامنے آئے تو کہو الحمدللہ۔ ایسے ہی قوم لوط برباد ہوئی، قوم سمود برباد ہوئی، تو کہو الحمدللہ۔ جب ظالم برباد ہو جائے تب بھی اللہ کی تعریف کرو، وقل الحمدللہ، اور کہو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور اللہ کے وہ بندے جو چنے ہوئی ہیں، اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کوئی شخص اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا، لاکھ کوشش کرے کوئی نبی بن جائے گا؟ نبی وہی بنتا ہے جس کو اللہ چن لیتا ہے، تو نبی چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ کے ان پاک بندوں پر سلام ہو جن کو اللہ نے چنا۔ کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، کیسے پہنچایا؟ لوط علیہ السلام ہو، صالح علیہ السلام ہو، ہود علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، یا دیگر انبیاء، کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی مکرم رسول محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ سب نے کہا جی آپ نے تو حق ادا کر دیا۔ پھر آپ نے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، تو بھی گواہ ہو جا، تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ تو وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کیسے کیسے انبیاء نے تکلیفیں اٹھائیں اور اللہ کا پیغام پہنچایا، تو انبیاء پر بھی اللہ کا سلام۔ اسی طرح جو انبیاء کی دعوت کو مان لیتے ہیں نا جی، ان پر بھی سلام، جیسے کہ تشہد میں ہم پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا، فرمایا کہ دیکھو ابراہیم سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی تم نے سنا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی سنا، اور صالح علیہ السلام کا بھی سنا، اور لوط علیہ السلام کا بھی سنا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے واقعات بھی آپ نے سنے، اور مشرکین کی جہالت کو بھی آپ نے سنا۔ اب تم ہی فیصلہ کرو، اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو وہ شریک بناتے ہیں؟ اللہ کون بہتر ہے جی؟ اللہ بہتر ہے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، جن کو انہوں نے لوگوں نے شریک بنایا انہوں نے تو ان کو کوئی فائدہ نہ دیا، تباہ و برباد ہوئے۔ وہی بچے جنہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو مانا، تو معلوم ہوا اللہ ہی بہتر ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے۔ اور اس کے بعد آگے مسئلہ الہ بیان ہوگا کل کے سبق سے انشاءاللہ۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ جو اللہ خیر اما یشرکون ہے، یہ اگلے مسئلے کی تمہید بھی ہے، اگلے مسئلے کی تمہید بھی، یعنی انبیاء کے واقعات سنائے۔ اب آگے اللہ مسئلہ الہ بیان کرنے سے پہلے پوچھتے تم بتاؤ اللہ بہتر ہے
یا جن کو وہ شریک بناتے ہیں معبودان باطلا وہ بہتر ہے؟ یقیناً اللہ بہتر ہے۔ پھر آگے دلائل سنو کہ اللہ کیوں بہتر ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا